الحمد لله الذي أعلى منزلة المؤمنين بكريم خطابه ورفع درجة العالمين بمعاني كتابه وخص المستنبطين منهم بمزيد الإصابة والثواب والصلاة على النبي وأصحابه والسلام على أبي حنيفة وأحبابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليكم بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یار تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی معزز و محترم حاضرین و سامعین اہل اسلام عشاقان مصطفیٰ محبان صحابہ و اہل بیت دوستوں اور بزرگوں، اللہ کریم آپ سب دی حاضری مقبول و منظور فرمائے۔ کوئی بھی دنیا تے عہدہ بغیر آزمائش تو نہیں ملتا۔ جڈی وڈی منزل ہوئے، جڈا وڈا رتبہ ہوئے، اتنیاں زیادہ بندے نو امتحان اور آزمائشاں چوں گزرنا پوندا ہے، پھر جا کے وہ اس مقام تے فائز ہوندا ہے۔ آپ حضرات نو میری گل دی سمجھ آ گئی؟ اس اصول نو اللہ نے قرآن وچ بیان کردے ہوئے ارشاد فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، کہ میں اپنے پیارے اور محبوب نبی ابراہیم نو آزمایا بِكَلِمَاتٍ چند چیزاں تو فَأَتَمَّهُنَّ، ہر امتحان وچوں میرا نبی ابراہیم پاس ہویا ہے۔ فَأَتَمَّهُنَّ یعنی اس نے پورا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی نو آزمایا ہے بلدی آگے نمرود نے اتنی بڑی آگ دا ایک سمندر کہہ لو دہکا دیتا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نو منجنیک دے اندر رکھ دیتا جی دے نال او دے اندر سٹنا سی اس چیخائچ اگ دے بلدے علاوچ۔ تو اللہ دا فرشتہ حاضر ہویا کہ اے پیارے ابراہیم کوئی میرے لائق خدمت ہوئے تو میں حاضر ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرا اللہ جاندہ ہے کہ اس دا خلیل آگے چ جا رہا ہے، جو اس نو اے منظور ہے تے میں حاضر ہوں۔ فَأَتَمَّهُنَّ، آپ ازمائش تے پورے اترے۔ پھر اللہ نے فرمایا یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم،
اے آگ ابراہیم تے ٹھنڈی ہو جاؤ، سلامتی والی ہو جاؤ۔ پھر اللہ نے بیٹا نہ دیتا، بڑھاپا آ گیا، بڑھاپے تک بیٹا نہ دیتا، پھر دعا منگی، پھر ملیا، پھر اللہ نے آزمایا، پھر فرمایا پیارے ابراہیم اس پتر نو جنگل چھڑیا، اسکن تو من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اس جگہ تے جتھے کوئی کھیتی نہیں، کوئی زراعت نہیں، کوئی کھانے پینے والی چیز نہیں، اسے چھوڑاؤ۔ اللہ دے نبی چھوڑائے، فاتمہن پورا کیتا ہے، آزمائش تے پورے اترن چھوڑائے، حالانکہ انہوں دا کوئی قصور کہ رب دی مرضی تھی، چھوڑائے، یہ آزمائش سی۔ پھر اللہ نے آزمایا، فلما بالغ معہ السعی، جدو وہ چلن پھرن دی عمر نو ہو گئے تو آپ نے خواب دیکھیا کہ اپنا بیٹا ذبح کر رہے ہیں۔ اللہ دے پیارے نبی نے اپنے بیٹے نو لٹا لیا، چھری اتے رکھ دیتی، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمَ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ فرمایا پیارے ابراہیم بس فَأَتَمَّهُنَّ، تسی پوری کر دیتی آزمائش۔ اللہ نے آزمایا، اور جتنی مرتبہ آزمایا، ہر مرتبہ اللہ دے نبی اپنے رب دی آزمائش تے پورے اترے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ ہن اللہ فرمایا محبوب نبی چونکہ تساں ہر آزمائش تے پورے اترے ہو، قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اے پیارے ابراہیم ہن انعام اے کہ میں تینوں اپنی مخلوق دا امام بناواں گا۔ یہ بہت بڑا انعام ہے، تے اللہ نے انہاں نو امام بنایا۔ انی جاعلک للناس اماما، اللہ فرمایا میں امام بناواں گا، انی جاعلک، میں تمہیں بناؤں گا، میں تمہیں کرنے والا ہوں لوگوں کا امام۔ ابراہیم علیہ السلام دیکھیا کہ دریائے رحمت الہی جوش چھے، ایک دعا کر دی، قال ومن ذریتی، یا اللہ اے جیڑا عہدہ جلیلہ امامت ہے اے میری اولاد نو بھی دے۔ یعنی یہ دا اطلاق صرف میرے تے نہ ہوئے کہ صرف میں امام ہوا، ومن ذریتی، میری اولاد نو بھی امام بنا۔ اللہ نے اس سے ویلے یہ دعا بھی منظور فرما کے ایک شرط لا دی، لا ینال عہد الظالمین، کہ اے پیارے ابراہیم امامت تیری نسل اچ بھی جاری کروں گا، جتنے امام حضرت ابراہیم دی اولاد اچ پیدا ہوئے اور کسی نبی دی اولاد اچ پیدا نہیں ہوئے۔ آپ نے دو بیٹے سن، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل۔ حضرت اسحاق دی اولاد اچ بنی اسرائیل دے سارے نبی پیدا ہوئے، سارے امام۔ حضرت اسماعیل دی اولاد اچ سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ سرکار تو بعد پھر سلسلہ، قال ومن ذریتی، یا اللہ میری نسل اچ بھی امامت رکھ دے۔ اللہ فرمایا رکھی، لیکن ایک شرط لا دی، اے پیارے ابراہیم پاویں تیری اولاد اچ ہویا، جیڑا ظالم ہویا ان میں امام نہیں بنا۔ عید ہو گیا، اللہ تے اللہ دے نبی دا عید ہو گیا، فرمایا لا ینال عہد الظالمین، جیڑے بھی ظالم ہوئے انہوں نے میں امام نہیں بنانا۔ اللہ دا وعدہ ہو گیا، اللہ دا وعدہ ہو گیا کہ ظالم نو امام، ظالم امام نہیں ہو سکتا۔ بھئی توجہ ہوئی آپ حضرات، ظالم امام، اللہ نے فرمایا اے میرا جڑا عہد نہ آئے ابراہیم تیرے نال تے تیری اولاد نہ ہو گیا، لیکن ظالم نو میں امام نہیں بنانا۔ اے بار بار جڑا رپیٹ کر رہے ہیں، اس تو کر رہے ہیں بتوانے پاک ہو جائے کہ اللہ دی قانون چی ظالم واسطے امامت نہیں ہے۔ عادل ہونا امام دا شرط ہے۔ عدل تے ظلم دو مخالف کی جانا۔ عدل کہندے نے چیز نو ان دی تھاں تے رکھنا،
ظلم کہندے نے ظلم دی تعریف اور ڈیفینیشن یہ ہے وعدہ الشیء علی غیر محلہ، شے نو اوتھے رکھنا جتھے وہ رکھن والی نہیں سی، اس ظلم ہے۔ عدل ہے جتھے اس دا مقام ہا انہوں اوتھے رکھنا۔ اللہ فرمایا جڑا ظالم ہے وہ میرا وعدہ نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا۔ اللہ دا تے حضرت ابراہیم دا ایک عہد ہویا ہے، وہ عہد کی سی کہ امامت دیاں گا، ظالم نو نہیں دیاں گا۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ امامت چل دی آئی، رسول اللہ سرکار نبیاں کیوں آخری سی، رسول اللہ انبیاء چ آخری نے، سب تو آخری۔ سرکار 3 ہجری سفر دے مہینے بیمار ہو گئے، سفر دے اینڈ سے بالکل ربیع الاول دا آغاز۔ نبی پاک سرکار علیل ہو گئے، اور علیل علالت اس مقام تے پہنچی کہ اللہ نے آپ نو مصلی امامت تے جان تو روک لیا کہ محبوب ہن تسی امامت واسطے نہیں جانا۔ اللہ دی مرضی، حضور اللہ دی مرضی تو بغیر حضور نہیں چل رہی۔ یہ بات ذہن وچ رکھ لو کہ اللہ اور اس دے رسول دا بلانا دینا، اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی۔ نبی دی زبان حرکت ہی تاں کر دیئے جدو رب دی مرضی شامل ہو جاتی ہے۔ اللہ دے نبی دی زبان وحی الہی دے تابع ہوندی ہے، او دے چو غلط بات نکل دی۔ حضور نے تاں ہی تے فرمایا کہ میری زبان ہی چو جو نکلے وہ لکھ لیا کرو، دے چو حق کو سوا کچھ نہیں نکل۔ اعلیٰ حضرت فرما دیں وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ حضور بولن تے اپنی مرضی نال نہیں بول دے، رب دی مرضی نال بول دے۔ نبی پاک سرکار علیل سن، بلال پاک اذان پڑھی، پڑھ کے نماز دا وقت ہویا تے حضور دا دروازہ کھٹکھٹایا، یا رسول اللہ امامت واسطے تشریف لیاؤ مصلی تے۔ اللہ فرمایا سونیا ہن بول کے دس دیو نبوت تے تواڈے تے ختم ہو گئی ہے کہ اگلا امام کون ہونا ہے۔ پوری امت محمدیہ دا امام جس نو لگایا جائے، محبوبہ اگلے امام دا اعلان کرو تو میرے پاک نبی نے اپنے حجرے چو ارشاد فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ اللہ اور اس کے رسول دی رضا یہ ہے کہ ہن امت دا امام ابو بکر صدیق نو بنا دیتا جائے۔ بھی آپ کو سمجھ آگئی حضرات کہ صدیق اکبر نو امت دا امام بنا دیتا جائے۔ لا ینال وحد الظالمین، ظالم امام ہو سکتا نہیں، ظالم امام ہو نہیں سکتا، جنو اللہ تے اللہ دا رسول بنا دینو ظالم نہیں ہو سکتا۔ آپ کو مسئلہ سمجھے چاہ گیا؟ ابو بکر صدیق نو حضور دا امام بنانا اس غلطی سند ہے کہ ابو بکر صدیق ظالم نہیں، ابو بکر صدیق عادل نہیں۔ آپ کو سمجھ آ گیا؟ مسئلہ آپ نے ذہن وچ بیٹھ گیا؟ ذرا اس کی تفصیل ملاحظہ فرما لیجئے تاکہ آپ تیقن حاصل کر سکو۔ بات ذہن وچ رکھو، اے نکی دی گل نہیں، یہ بہت بڑی گل ہے۔ 17 نمازاں حضرت ابو بکر صدیق نے حضور دی حیات وچ پڑھائیاں۔ 17 نمازاں دی امامت حضور دے ہوندیاں ابو بکر صدیق نے کروائی ہے۔ وہ ایک مرتبہ ابو بکر صدیق لیٹ ہو گئے، ذہن وچ رکھ لو ایک بھی نماز کسی اور نہیں پڑھائی، 17 چوں کسی ایک نے بھی اور مصلی تے کھلو گے، آخر یار اور بھی تے صحابی آئے نا، یہ کچی کسی دی ڈیوٹی لگی ہوندی تے جیڑا اویلیبل ہوندا انہی اگے کھڑا کر دو، ایسا نہیں۔
ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق لیٹ ہو گئے کیونکہ انہوں دا مقام سخت گھر سی تھوڑا جا مسجد تو فاصلے وہ آنے چ لیٹ ہوئے تو لوگاں ٹائم ہو گیا انہوں نے کہا عمر پاک اگے ہو جاؤ. حضرت عمر اگے کھلو گئے, حضرت عمر اگے کھڑے ہو گئے. جدو حضرت عمر اگے کھڑے ہوئے تے او بلند آواز سن, جہیر الصوت سن, یعنی انہوں دی آواز بلندی سی, شدت سی اور بھاری آواز والی. جدو انہوں نے تکبیر آکی تو حضور نے اجرے تو پہچان لیا کہ آج ابو بکر نہیں عمر اگے کھڑے. تو آپ نے فرمایا لا, ابو بکر تو علاوہ کوئی مصلی تے نہ کھڑا ہوئے, کھڑے ہوئے عمر نے حضور نے ہٹا کے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. عمر کوئی نکاح بندہ ہے؟ حضرت عمر فاروق چھوٹی ہستی تے نہیں نا اسلام دی ہستی. حضور نے فرمایا ابو بکر دے ہوندیا عمر بھی نہیں, اس کو پیچھے کرو. حضرت عمر فاروق کو پیچھے ہٹوا کے کہ حضور دی حدیث مشکات وچ موجود ہے. حضور فرماتے ہیں یا اللہ والمؤمنون الا ابا بکر, نہ اللہ راضی ہوندا ہے تے نہ اللہ دے بندیاں ابو بکر تو سوا کسے دی امامت تے متفق ہونا ہے. بھائی گل دی سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اے جڑے لفظ نے نا یا اللہ, یہ ترجمہ پنجابی چ کراں تے کرنا کہ حضور فرماندے نے اللہ نہیں مندا ابو بکر تو سوا کوئی امام بنایا جائے. یا اللہ والمؤمنون الا ابا بکر, جڑا بندہ حضور دے لفظاں تے شک کرے وہ امتی نہیں ہوندا. کوئی سمجھ آئی؟ اچھا ایک جملہ اور سن لو تاکہ تانوں یقین کامل حاصل ہو جائے. حضور سرکار تے جدو حج فرض ہوئی ہے نا تو پہلی حج حضور نہیں پڑھی. حج فرض ہونے تو بعد حضور نے پہلی حج نہیں پڑھی, آخری حج حضور نے پڑھی اور اپنی زندگی پہلی پڑھی اور آخری پڑھی. ایک مرتبہ حضور نے حج پڑھی. جدو حج فرض ہوئی ہے, حج فرض ہوگی, حضور نہیں سمجھا سکے, اللہ دی مرضی سے حضور نے خود فرمایا صحابہ تسی جاؤ اور حج پڑھو. تیاری ہو گئی, صحابہ تیار ہو گئے. حضور نے قربانی دیا اٹھاں نو خود نشان لائے. انہوں نے تیاری کی تھی کہ اے جانور ذبح کرنے قربانی کرنی ہے. اور اے حج دے بندے جدو صحابہ کرام حج واسطے تیار ہو گئے تو اس وقت سوال پیدا ہویا کہ حج پڑھائے گا کون, امیر الحج کون ہون گے, حج دے امیر کون ہون گے. اے ذرا ذہن وچ میرے بچے نوٹ کر لو, میرے پاک نبی نے اس وقت سارے صحابہ دی حج دا امیر ابو بکر صدیق نو بنایا ہے. آپ نے سمجھ آئی حضرات کے نام, ابو بکر صدیق نو حضور نے حج دا امام بنایا. اب مولا علی سرکار نے بھی وہ حج پڑھی ہے. وہ حج جڑی حضرت ابو بکر پڑھائی ہے وہ حضرت ابو بکر دی امارت حضرت علی پاک نے بھی پڑھی ہے. تسی آکھو اس گل تے زور کیوں دیندے ہو؟ میں کہ سائیاں اپنی زندگی چیزاں چھڑیا امیر کون ہے؟ بندیاں دا روڑا نہ نکلے تو تے ساڈے واسطے دی گل نہیں. حضور نے فرمایا امام امیر ابو بکر ہے. جناب صدیق اکبر چلے گئے, لوگاں نال لیا بھائی چلے گئے, مولا علی نہیں ہے. حضرت ابو بکر دے جان تو بعد سورہ توبہ نازل ہوئی. جدو سورہ توبہ نازل ہوئی تو حضور نے فرمایا علی تسی میری اٹھنی لے لو, یہ اتے سوار ہو جاؤ, تے جڑیاں یہ آیتاں آئیاں نے میری طرف تساں کعبے وچ کھلو کے سنانیاں. حضرت ابو بکر اجے مکے نہیں سن پہنچے, تھوڑا جہا دور سن. اگ بال کے صحابہ کرام بیٹھے سن اور اگ سیک رہے سن. رات دا وقت سی, اٹھنی دے بولن دی آواز آئی. واہ ابو بکر میں تیرے تو قربان جاواں. اٹھنی دے بولن دی آواز سن کے فرماندے نے اٹھنی تے حضور دی انشاءاللہ اتے بھی حضور ہی ہون. بھائی کیا جانوراں دی بولیاں چ بھی فرق ہوندا ہے؟ بھائی بندے دی آواز تے فرق ہو سکتا ہے, جانوراں دی تقریباً آوازاں سیم ہی ہوندیاں نے. لیکن میں قربان جاواں ابو بکر دے حضور نال عشق تو کہ انہاں نال حضور دے جانور دی بولی دی بھی پہچان ہے. تھوڑی دیر تو بعد جدو اٹھنی قریب آئی تو حضور دی اٹھنی سی, لیکن اتنے مولا علی سی.
ابو بکر صدیق نے کوئی تردد نہیں کیتا، کوئی مسئلہ نہیں محسوس کیتا، سیدھی تے سٹیٹ فارورڈ گل مولا علی نال کیتی ہے، سرکار حج دے امیر بن کے آئے ہو یا مامور ہو، یعنی ہن تساں آگو حج پڑھانی ہے یا میں ہی پڑھانی ہے؟ تو مولا علی نے فرمایا میں صرف سورہ توبہ دیاں آیتاں پڑھ کے سنانیاں نے، حج تساں ہی پڑھانی ہے، میں تواڈے نال پڑھا جی۔ آپ کو سمجھ آئیے کوئی نہ؟ پڑھائی آ گئی، نماز آ گئی جی، ذرا غور فرما لو اور ذہن بہا لو۔ حضور ابو بکر صدیق 17 نمازاں پڑھائیاں، جنہیں ایک منظر اے بھی ہویا ہے کہ صدیق اکبر سرکار نماز پڑھا رہے ہیں، یہ بھی کتاباں کثیر تعداد روایات موجود نے۔ صدیق اکبر نماز پہ پڑھا دیا، ایک باری حضور آئے، 2 رکعتاں پڑھ لیاں سن، 2 رکعتاں اجے باقی سن، حضور آئے، اللہ اکبر۔ یہ بیماری کبھی قبل دا واقعہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو صدیق اکبر 2 رکعتاں پڑھا چکے سن، 4 رکعتاں والی نماز سی۔ جدو صدیق اکبر سرکار نماز محل سن تو صحابہ نے تصفیق فرمائی، اے تصفیق ہوتی ہے متوجہ کرنے والا۔ حضرت ابو بکر صدیق متوجہ نہ ہوئے، دوبارہ زور نال تصفیق کی تھی اور متوجہ کیتا، آپ سرکار محسوس کیتا کہ حضور تشریف لائے، آپ پیچھے ہٹنا شروع ہو مصلی سے۔ حضور نے آپ نے پشت ہاتھ رکھ کے فرمایا قم فاستقم، ابو بکر کھڑے رہو، نہیں کھڑے ہوئے، ابو بکر نہیں کھڑے ہوئے، پیچھے ہو گئے، حضور اگے آگے کھڑے ہوئے۔ جیڑیاں 2 رکعتاں ابو بکر صدیق پڑھائیاں ہیں نا، وہ اتھے ہی رہیاں نے، پچھلیاں 2 حضور پڑھائیاں۔ یعنی کہ ابو بکر صدیق دی نماز ٹھیک نہ ہوئے آتے حضور اپنی نماز نال اس کو اٹیچ نہ کرنا۔ ابو بکر دی امامت تے حضور نو ایڈا اعتماد ہے کہ جڑیاں انہاں پڑھائیاں سن۔ ہن پھر منظر پتہ کی سی؟ ہن نماز وچ منظر اے سی کہ سب تو اگے حضور نے، حضور دے پیچھے کلے ابو بکر صدیق نے، تے ابو بکر صدیق دے پیچھے پوری امامت دے صف وچ لوگ کھڑے ہوئے، ساری امت پیچھے کھڑی ہوئی۔ حضور نے نماز پڑھا لی، حضور نے ایک سوال کیا، آپ نے فرمایا میں جو تینوں کیا کھڑا رہو، پھر کیوں نے کھڑا ہوا؟ انجی جی میں حضرت علی نے حضور نے فرمایا سی میرا نام مٹا، تو انہوں نے کہا جی میں کوئی نہیں مٹانا۔ حضرت علی نے حضور نے فرمایا میرا نام مٹا، انہوں نے فرمایا جی میں نہیں مٹانا۔ جدو صلح حدیبیہ لکھ رہے سن تو آپ نے محمد رسول اللہ لکھا دے، کافران نے کیا کہ اسی رسول اللہ نہیں مندے، مٹاؤ۔ حضور نے فرمایا علی مٹا دے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں تو اڈا نام نہیں مٹانا۔ انجی حضور نے فرمایا میں جو کیا سی کھڑا رہو، پھر کیوں ہٹے ہیں؟ صدیق اکبر کہتے ہیں یا رسول اللہ ابو قحافہ دے پتر واسطے جائز ہی نہیں کہ تسی آ جاؤ تو میں پھر اگے کھلوتا رہا۔ پیر نصیر الدین نصیر نے بڑا حسین جملہ لکھا، بڑا حسین جملہ لکھا۔ آورمند نے مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر کی، مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر کی، نہیں بھولی ہے دنیا کو عطا صدیق اکبر کی۔ کوئی بندہ ہے جڑا ابو بکر صدیق دیاں یہ اداماں بھول جائے، واہ صدیق میں تیرے حضور نال پیار تو صدقے ہو جا۔ آئے ہائے ہائے،
حضرات دی وقار دنیا چ بڑے بڑے عاشق رسول گزرے، انہوں دے عشق تو انکار نہیں، لیکن یہ رتبہ ابو بکر صدیق دا ہے کہ حضور فرماتے ہیں لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، میں کسی نو اپنا خلیل بنایا نہیں کیونکہ میں اللہ دا خلیل ہوں، حضور اللہ دے خلیل نہیں، میں کسی نو اپنا خلیل نہیں بنایا، اگر بناندا تے ابو بکر اس قابل سی کہ محمد عربی اس نو اپنا خلیل بنا لے۔ واہ ابو بکر صدیق میں تیرے پیار تو صدقے جا، میرے آقا سرکار آپ نے مسلے تے کھلا رہا ہے، کسی دا یہ دل مندہ ہے مولا علی سرکار آکھن پہ جی میں نہیں پڑھنی پیچھے، جی کوئی سمجھ آئیے کہ کوئی نہ، اسی امامہ تے ساریاں مننے ہیں، سمجھ آئیے کہ کوئی سنی ساریاں امامہ مننے ہیں، انج لگ دے اتھواں جتھو حضور لایا ہے، جی لگ دے اتھواں جتھو حضور لایا ہے، میں اتھو لگو پہلا امام ابو بکر حضور بنایا، میں تو نہیں بنایا، تو چونکہ مولا علی سرکار نے پیچھے پڑھ لئیے لہذا ہونا سا بھائی پڑھ دیا رہا مولا علی سرکار نے کلیاں نہیں پڑھی، امام حسن بھی پڑھی ہے تو امام حسین بھی پڑھی ہے، جی سمجھ آئی کوئی نہ؟ عزیزاں دی وقار کائنات وچ او کیڑا امام ہوے گا جدے پیچھے مولا علی نے نمازاں پڑھیاں نے، تانیا ہے زمانہ معترفی صدیق تیری شان کا مقتدا ہے تو علی کا، تو سلمان کا۔ حضرات دی وقار دنیا چ بڑے بڑے عاشق رسول نے، اب بھائیا اتنا بات کر کے نہ آیا کرو، مہربانی کرو، بندے ڈسٹرب ہوندے ہیں، بڑے بڑے عاشق رسول نے، یہ کوئی شک نہیں، دوبارہ اس کو دہرا رہا میں تم سمجھ آ جائے، لیکن عشق دی جیڑی ونڈ صدیق اکبر کولے دیکھو دیکھو اسی سارے ہی عاشق رسول ہیں، لیکن ذرا ونڈ دیکھنا، صدیق اکبر سرکار سفر ہجرت حضور دے نال نے، سفر ہجرت صدیق اکبر حضور دے انہاں دا نوکر بکریاں چران والا، ان دی ڈیوٹی ہے کہ سارا دن بکریاں چروانیاں تے شام نو بکریاں غار والے پاسے لے جانیاں، تازہ دودھ دو کے حضور دی خدمت وچ پیش کرنا۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر عبداللہ بن زبیر دی والدہ زبیر بن عوام بن خویلد دی بیوی زوجہ محترمہ ابو بکر صدیق دی بیٹی عائشہ صدیقہ دی بہن، انہاں دی ڈیوٹی ہے کہ کھانا بنا کے گلنا ہے، توجہ ہے حضرات۔ عبد الرحمن بن ابو بکر انہاں دے بیٹے دی ڈیوٹی ہے کہ بہنا کافراں چ انہاں دیاں ساریاں دیاں گلاں سننیاں تے سن کے ساری رپورٹ حضور دی خدمت وچ پیش کرنی۔ حضرات محترم ابو بکر صدیق دا سارا ٹبر حضور دا غلام ہے، ایک ادھے تے گل ہی نہیں رہن دیتی با میں آیا تے دوجے رہن دیو، نہیں، سارا خاندان رسول اللہ دا غلام بڑا چھڑیا ہے، اور آپ فرماندے ہوندے ہیں یا رسول اللہ میری خواہش ہے کہ میری ساری اولاد تہاڈی نوکر ہوئے، میرا سارا مال تہاڈے تے قربان ہوئے، اور میریاں نظراں ہر ویلے تہاڈے چہرے دا دیدار کر دیا۔ یہ کوئی سمجھ آئیے کوئی؟ اور صدیق اکبر سرکار بندے سے آنے بیٹھے ہو، بندہ اڈی رکھی کھلوتا ہوئے نا کسی جگہ تے کنڈا بھی چوبے تو جدہ بندہ مضبوط اصحاب والا بھی ہوئے نا، ایک واری ہلدا ہے، دسو سچی گل ہلدا ہے کہ نہیں؟ ویسے عجیب عشق نہیں، بس سپ بھی ڈنگ مارے۔ صدیق اکبر ہلے نا، اے پیغام ہے ساری دنیا تا قیامت بے جنہ جنہ صدیق نو ڈنگ مارنا ہے او ماردے رہا جے۔ صدیق استقامت دا او کوہ گرائیں جدے پائے استقامت لغزش نہیں آ سکتی، تسی جننے ڈانگ مارنے نے مار دے رہے۔ تو وہ سمجھ آئیے گا
ویسے ایک بڑی پیاری گل پڑھی ہے میں بھئی صدیق اکبر نو جیڑا بھی ڈنگ ماردا ہے نا راندا اڈی دے ہیٹھ ہی او کو گل دی سمجھ آئیے کہ کوئی نہ جیڑا بھی صدیق اکبر نو ڈنگ ماردا ہے راندا اڈی دے ہیٹھ ہی کو سمجھ آ گئی تے گل تھانوں سمجھ آ جائے تو پھر تو مزہ آ جاندا ہے نا سونیا ہو گل ہے پر جننے دل سو مارے پیا پتر رانا تے اڈی ہیٹھ ہی جونا منزل تے تا پتہ ہے نا تے جیڑی ہے اڈی ہیٹھ ہوے او سر اتا نہیں چاہ سکدی واہ ابو بکر صدیق میں تیری عظمت تو صدقے جاواں تینوں تے ڈنگ مارن والے بھی بیچارے خاک آلودی رہندے نے لیکن صدیق اس ویلے بھی حضور سرکار دے نال اج بھی صدیق حضور دے نال اس ویلے بھی ڈنگ تو حضور بچایا ہن بھی ہر ڈنگ تو حضور بچا رہے جی کیا اے گل جیڑی میں تو دس رہا ایسا نہیں ہے کہ ابو بکر صدیق حضور دے نال وہ سجنا ادو بھی نال ہے سجنا ہن بھی نال نے مارن والوں کی اپنی مرضی وہ جو کرنا چاہتے ہیں انہوں کی اپنی مرضی وہ کر لین صدیق اکبر نے ہلیا تے نہ ہلنا سی غار وچ بھی حضور دے نال سی مزار وچ بھی حضور دے نال ہے یہ توجہ ہے حضرات ایک پاسو ساپا دوجے پاسے دہشت گرد ہے تسی آکھو جی دوجے پاسے سی سنے ابو جہل ہے تسی دہشت گرد کیوں پہ آندے کیونکہ تسی کہہ سکتے ہو باسی جی سنے دوجے پاسے ابو جہل ہے تسی آندے ہو دہشت گرد ہے کہ تو آنے کو نہیں پتا حضور دی امت دا پہلا دہشت گرد ابو جہل جی حضور دی امت دا پہلا دہشت گرد ابو جہل دہشت گرداں دا دین نال کیڑا تعلق اون سیان رکھیا کر وہ باہر کھلو کے اے آندا پیا اندر کوئی نہیں جی کو سمجھ آئیے کہ کوئی نہ باہر کھلو کے تے پتہ ہے کی پیا آندا ایتھے اندر کوئی شے تے دلیل دیندا آندا کہ جاڑا ہے توجہ ہے کہ نا اگے ادو جاڑا سی ہن جاڑی ہے وہ کو سمجھ بھی آئی ہے کہ کوئی نہ ادو جاڑا سی ہن جاڑی ہے ادو والے آندے ہے غار وچ کوئی نہیں ہن والے آندے نے مزار وچ کوئی نہیں بھائی میری گل دی سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی پوچھو لیکن ادو بھی سرکار اندر موجود سن اج بھی سرکار اندر موجود سن ادو بھی حضور سنتے پے ہے اج بھی حضور سنتے پے نے ادو بھی صدیق اکبر نال سی اج بھی صدیق اکبر نال ہے توجہ ہے آپ حضرات میں آپ حضرات کو نوٹ کروانا رہنا کتاب کا نام ہے جذب القلوب الی دیار المحبوب شاہ عبداللہ محدث دہلوی دا بڑا حسین جملہ جو آپ نے اپنی اس کتاب میں لکھا ہے مدینہ شریف کی ہسٹری دی کتاب ہے آپ لکھ دیں کہ جڑے مدینہ شریف میں کبوتر نے نا آج بھی موجود نے اے اس کبوتری دی نسل چوں نے جنہ حضور سرکار دی غار دے باہر انڈے دیتے ہیں جی سمجھ آئی کوئی نہ تے ذرا وانڈ ویکھو اے کتاب وچ نہیں لکھا ہے اے بندہ فقیر دی وانڈ کسی نے سمجھ آ جائے تے لے لو نہ تے نہ لے آ جائے وانڈ میرے ذہن وچ آئی ہے بھائی کبوتری حفاظت کیتی سی غار تو باہر صدیق کیتی سی غار تو اندر سائیاں انعام اے دیتا ہے جائیں خدمت کیتی ہے نہ غار تو باہر ان تھان دیتی ہے مزار تو باہر جائیں کیتی ہے غار دے اندر ان تھان دیتی ہے مزار دے اندر یہ اپنی اپنی خدمت دا صلہ ہے بھائی میاں حضور سرکار ادھار رکھ دے ہی نہیں جیڑا جتنی نوکری کرے سائیں انہی فیض عطا فرما چھڑ دے گرامی قدر اور صدیق میرے پاک نبی سرکار دا او یار ہے جدی یاری قیامت دی صبح تک دنیا واسطے نشان روے دنیا صرف لے دیئے ابو بکر صدیق لائی لیے ہاں سجنہ اے گل دے رکھے ابو بکر صدیق لائی لیے اور ایک بات سن لو ساری دنیا خود
دوستی کر دی ہے. صدیق اکبر دی دوستی ہوئے جدے اتے قرآن دی مہر لگی. میں نہیں کہہ رہا, قرآن نے مہر لائی ہے صدیق اکبر دی یاری. میرے عزیز میرے دوست, میرے اللہ نے قرآن میں فرمایا اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. لا تحزن ان اللہ معنا. اللہ فرمایا جبریل دس ابو بکر نو غم نہ کر, اللہ تیرے نال ہے. صدیق اکبر ہوئے جیدے نال رب ہے. عزیزہ نبی وقار میرے دوستو میرے عزیزو یاد فرما لو, ایمان تی عقیدے دی گل کر رہے ہیں. ابو بکر عمر عثمان حیدر تو میں صدقے جا میرے کملی والدہ ہر یار بڑا سونا میرے کملی والدہ. اے عقیدہ اہل سنت ہے, میرے کملی والدہ. اے جنہ لفظ ہے نا ہر ان پتر یاد کر لو جی, کیونکہ کچھ لوگ اندر بعض صحابہ نے مننے ہیں وہ فلانے ایک نو نہیں مننے جی. میں کہ یہ ساڈا عقیدہ نہیں. جیڑا نبی دا یار ہے ان دے تے ساڈا قبلہ انگل اٹھانا بندا نہیں. توجہ ہے کہ نہیں بندا نا جی, ساڈا ان دے تے انگل اٹھانا بندا نہیں. اسی صحابہ چو -1 فارمولا نہیں چلیں دے. -1 کر دیو جی, ایک وچوں کٹ دیو تو دوجے نوں منا لو, 2 وچوں کٹ دیو تو دوجے نوں منا لو. نہیں جی انج اسی نہیں کردے. ہاں جی, دیوار وچوں ایک اٹ کڈ لئیے تو پچھلی دیوار وچ مضبوطی نہیں رہندی. سنیا ہوئے قد پکی تاں ہی رہنی ہے. ایک وی صحابی دے بارے ساڈا غلط نظریہ نہیں ہونا چاہیے. کھلا کر تو نہیں کی کرتے ہو تو ان سمجھ نہیں آئی. اللہ فرماتے ہیں ان الذین سبقت لهم من الحسنى, اللہ فرماتے ہیں اولئک عنہا مبعدون. اللہ قرآن فرماتے ہیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. جدو خالق دا حسنہ دا وعدہ سارے نال ہے تے میں وچوں -1 کیویں کراں, -2 کیویں کراں. نو -1 وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. اللہ دا سارے نال حسنہ دا وعدہ. توجہ ہے آپ نے. حضور تو سیانا کو حضور تو زیادہ جاننا ہے. حضور نے صحابہ کو کوئی حضور فرماتے ہیں سال تو ربی یعنی اختلافی اصحابی, میں نے اپنے رب سے اپنے صحابہ کے اختلاف کے بارے میں سوال کیا. یہ مشکات میں حدیث ہے. اب حضور سے بھی کوئی سمجھدار اس کائنات میں آیا ہے؟ جواب اگر نہیں دی تو حضور فرماتے ہیں سال تو ربی یعنی اختلاف اصحابی, میں نے اپنے رب سے اپنے صحابہ کے اختلاف کے بارے میں سوال کیا. فَأَوْحَا إِلَيَّ, تو میرے رب نے مجھ پر وہی فرمائی یا محمدو ان اصحابک اندی بمنزلت النجوم. اللہ وہی فرمائی محبوب پیاریا انہاں کی اختلاف بھی ہون تے تیرے سارے صحابہ میرے نزدیک ستاریاں دی طرح ہیں. بعدها اقوا من بعد, ایک دا نور دوجے تو زیادہ ہو سکتا ہے, نو پرابلم. ایک دا مقام دوجے تو زیادہ ہو سکتا ہے, نور تو مراد مقام ہے. بعدها اقوا من بعد, بعد سے کبھی ہیں. وَلِكُلٍّ نور, لیکن سارے ہی نور والے ہیں. کوئی سمجھ آئیے کوئی نئی مشکات ہے جدید سے جڑی میں تواڈے اگے رکھی ہے. اپنے کو گل نہیں نا گھڑی دی ہوندی, زیر زبر میرے کو غلطی ہو سکتی ہے, حدیث غلط نہیں.
حدیث موجود ہے، حضور نے فرمایا والے کل نور بعدھا اقوی من بعد، سارے نور والے نے، کسی دا نور گھٹ تے کسی دا زیادہ تے ہو سکتا ہے پر سارے نور والے۔ جدو حضور آکھن نا سارے نور والے تے تاں اساں آکھیا میرے کملی والے دا ہر یار بڑا سونا۔ آپ نے نہیں آکھیا بھی ہر یار نہیں، حضور فرمایا ہے، حضور فرمایا ہے۔ اللہ دا قرآن پڑھ لو میرے، اللہ فرمانے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم وردو عنہ۔ آنے پہ پیارے میرے کملی والدہ ہر یار دوجہ نئے بھی پڑھیندہ نا اے جیڑا ہے نا ہر یار بڑا سونا، یہ سارے نہ کھنا چاہیے ہے تاکہ تصدیقم بالقلب اقرارم باللسان اج تبدیل ہو جائے۔ جیڑی بال بندہ زبانوں ایک بار اقرار کر لے مرون دیتے بندے کھڑے رہ گئے تاں میں آدھا پیاں بھئی آکھ لو، آکھ لو گے دے وچ نفع ہو جائے گا، دل اس کی عقیدہ ہے نا ذرا زبانی اقرار ہو جائے گا ہر یار بڑا سونا، تے پھر فرشتے لکھ لین گے بھئی یہ کیڑے عقیدے والا ہے۔ عزیزہ نبی وقار میرا ایمان دے کیتا ہے ابو بکر عمر عثمان حیدر تو میں صدقے جا میرے کملی والدہ ہر یار رضی اللہ عنہم وردو عنہ میرے مدنی آقا دا۔ اے جڑا میں ہر تے زور دینا نا اے تاں ہی دینا بجے کسے چروڑا ہوئے تے وہ نکل جائے، اے نکا بڑا روڑ ہوئے تو نکل جائے، اس تو ذرا میں نے بھی جڑا ہارے دبا کیا کیا میرے کملی دا ہر یار اللہ قرآن فرمانے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ تانا پیا بیلیا میرے کملی اللہ دے قرآن دی ایک نہیں کی نہیں آیتہ نے اللہ فرمایا اولائکا ہم المفلحون، اللہ فرمایا اولائکا ہم المعتدون، اللہ فرمایا اولائکا عنہا مبادون، اللہ فرمایا اولائکا ہم المؤمنون حقا، اللہ قرآن فرمایا اولائکا ہم الراشدون۔ سجنا میرے کملی والدہ ہر یار کوئی مولوی صاحب ہون، کوئی پیر صاحب ہون، کوئی بڑے صاحب ہون، کوئی چودھری صاحب ہون، -1 -2 -3 کوئی نہیں، اور سنی عقیدہ ہے میرے کملی والدہ ہر یار اے میں نہیں آکھیا ہے، میں نہیں آکھیا، میرے حضور نے فرمایا اکرمو اصحابی میرے صحابہ دی عزت کرے آجے، لا تسبو اصحابی میرے صحابہ نو سب نہ کرے آجے، فَإِنَّهُمْ خَيَارُكُمْ وہ تواڈے سردار ہیں۔ جنہ سونا اللہ دی راہ تے دیو، تسی میں جتنے بیٹھے ہیں اسی اود پہاڑ جنہ سونا اللہ دی راہ تے خرچ کریے، اچھی نیت نال صاف نیت نال، صحابی ایک ٹوپا جمع دا دے وے، ساڈا کتنا اود پہاڑ جنہ سونا تے صحابی دا ایک مد تے ثواب انہاں دا بڑا ہے، ساڈے اود پہاڑ جنہ سونے دا تھوڑا ہے۔
سجنا اس گل دی سمجھ آئیے کہ نہیں؟ وہ عمل تھوڑا کرن تے انہاں دا ثواب ساڈے نالوں باہلا ہے۔ عزیزہ نے وقار حضور نے تے کوئی مائنس نہیں کیتا، میرے آقا نے فرمایا لا تمس النار مسلم مرانی او رعا مرانی، جس آنکھ نے ایک باری مصطفیٰ دا دیدار کر لیا ہے وہ دوزخ وچ نہیں جا سکتی۔ حضور جی نے تکیا ہے بس عملہ دی گل نہیں کوئی، صرف حضور نو ایک باری ایمان دی نظر نال تک لیا ہے، انہوں اور عمل دی پوچھن دی سان ضرورت ہی نہیں، حضور نو ایک باری تکنا ہی ہوتے جنت داخلے دی ٹکٹ ہے۔ توجہ ہوئی؟ اور پھر انہاں وچوں صدیق اکبر، حضور نے فرمایا مال لیاؤ، سارے بندے ہی مال لے ہو چکے ہو، دین تے خرچ کرتے، حضور نے فرمایا لیاؤ، سارے آئے، اپنے اپنے کپڑے چاہے اپنے اپنے مال لے کے آئے، صدیق اکبر آئے تے ٹاٹ چاہے تے گڈی سر تے رکھ کے آئے۔ آج تسی سنیا ہونا ہے نات خانہ تو بسوئی بھی گھر نہیں میں چھڑی، وہ سارا لے آئے، ایدے ابو بکر آئے، ایدے جبریل آ گئے، ابو بکر سرکار نے بھی ٹاٹ پایا تے جبریل بھی ٹاٹ پایا، فرشتے نوری نے، انہاں دا لباس بھی نوری ہوندہ ہے۔ اللہ فرمایا آج نوری لا تے اٹھتے پا ٹاٹ، جیڑی گل دی سمجھ لینا ہے لوگ سمجھ لینا۔ میرے نبی نے فرمایا جبریل تو کیوں ٹاٹ پایا ہے؟ سید الملائکہ حضرت جبریل امین آپ القدر یا رسول اللہ، اللہ فرمایا ہے او فرشتیو آج یار دی سنت تے چلنا ہے، آج یار دی ساری دنیا حضور دی سنت ہے، فرشتے حضرت ابو بکر صدیق دی سنت ہے۔ آخری جملہ بول دیا، جبریل عرض کرتے نے سونیا اللہ فرماندہ ہے ابو بکر تو پوچھو اللہ تے راضی ہویا ہے؟ جن سمجھ آوے گل ہوتے آستے دوجیاں نہیں سمجھ ہوتی تے میں ہوتی کر سکتا، ساری دنیا دی نا اللہ راضی ہویا۔ اللہ فرماندے جبریل حضور نو کہے کہ ابو بکر تو پوچھوا اللہ تے راضی ہویا ہے؟ تو فرشتیاں نے بھی تیرے ورگے کپڑے پوا چھڑے نے، ہون اللہ تے راضی ہے؟ قرآن اندر رضی اللہ عنہم وردو عنہ، او اللہ نال راضی نے، اللہ اونا نال راضی ہے، او اللہ نال راضی نے تے اللہ پاجی ہوں پہ ڈانگا لیں دا سی کی کر سکے، اونا ناکھو اپنے ڈانگ ٹپاؤ، ساڑھا کوئی قصور نہیں۔ یہ کو سمجھ آئیے سنگیوں کے کوئی نام؟ عزیزان محترم، جناب صدیق اکبر دی شخصیت اور انہاں دی ہستی نو خراج عقیدت پیش کرنے واسطے اگلے جمعۃ المبارک تے بعد نماز جمعہ جڑے سنگی رکنا چاہن انہاں نے اجازت ہے رک جان، جڑے ہو کے آنا چاہن وہ آ جان۔ مغرب دی نماز تو لے کے عشاء تک لنگر صدیق اکبر چلے گا، لنگر صدیق اکبر چلے گا الحمدللہ رب العالمین۔ اور عشاء تو بعد محفل فوراً شروع ہو جائے گی، اور سید فدا حسین شاہ صاحب حافظ آبادی قبلہ انہاں دا فوراً عشاء تو بعد خطاب ہوئے گا، ایک تلاوت اور قاری رشید صاحب دی نعت تو بعد خطاب شروع ہو جائے گا۔ انہاں دی خطاب تو بعد ساڈے کول بہت اچھے نعت خان لاہور تو تشریف لا رہے ہیں، حافظ احمد رضا قادری صاحب، انہاں دی نعت ہوئے گی، اور نعت تو بعد بندہ فقیر اپنے چند ملفوظات تواڈے کے پیش کرے گا۔ تو سارے سنگی جڑے پنڈاں تو آئے ہو اپنے اپنے پنڈاں وچوں اپنے دوست احباب سنگی ساتھی لے کے تو پہنچ جانا انشاءاللہ العزیز۔ لنگر بھی ہوئے گا اور انشاءاللہ محفل بھی ہوئے گی۔ تو سارے سنگیاں نو دعوت ہے، جڑے بیرونی بیر پنڈاں وچوں آئے ہو نا سنگی، وہ اشتہار لئی جائے جے، اوتھے جا کے لا دیا جے اور سنگیاں دعوت دے جائے جے کہ وہ تشریف لے آؤ۔ جڑے شہر دے دوست ہو تسی بھی ضرور ضرور تشریف لے آنا۔
اور محفل دے اندر حاضر ہونا، محفل میں تشریف لانا، تاکہ آپ احباب سمجھ سکو کہ رسول اللہ سرکار دے دین واسطے صدیق اکبر سرکار دی کی قربانی کیے، اسی انہاں دا شکریہ ادا کریے۔ کیوں؟ کیونکہ میرے پاک نبی سرکار نے فرمایا حب ابی بکر و شکرہ واجب علی امتی، ابو بکر دا شکر تے ابو بکر دی محبت میری امت تے واجب ہے۔ تو سارے سنگی ابو بکر صدیق دا انشاءاللہ سے شکریہ بھی ادا کرانگے اور ابو بکر صدیق سرکار نال اظہار محبت بھی کرانگے۔ سارے بھائی تشریف لیانا اور ضرور بالضرور اپنے دوست احباب نو نال لے کے مختلف جماعتاں دی صورت ضرور حاضر ہونا۔ اللہ پاک آپ دی حاضری قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔